حج ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی معصوم عن الخطا ہو جاتا ہے. لیکن حج کون سا؟ من حج للہ. شروع میں نے پڑھا تھا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے. آج انڈیا پاکستان میں حج کس کے لیے ہوتا ہے؟ من حج للناس ہوتا ہے، لوگوں کے لیے حج کرتے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا ہے جس آدمی کا نام آتا ہے حاجیوں میں حج کرنے میں، شروع دن سے وہ حاجی صاحب فلاں حاجی صاحب فلاں حاجی صاحب، اس کے بعد اس حاجی کا اٹھنا بیٹھنا، میٹنگ کرنا، ملنا ملانا، دعوت کھانا، عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. یہ آپ تو اللہ کے لیے حج پر نہیں جا رہے ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں. لوگوں میں آپ ایسا شہرہ کر رہے ہیں، ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسا شور مچا رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں. اگر آپ اللہ کے لیے حج کریں گے تو ایسا شہرہ اور ایسا ڈھنڈورا حج کے لیے نہیں پیٹیں گے. اور پھر جب حج کا دن آتا ہے، جس دن رخصتی ہوتی ہے، حج کے لیے روانگی ہوتی ہے، ایک ایسا جو ہے ایک ایسی لمبی لائن، پورے گاؤں والے پیچھے پیچھے، حاجی صاحب آگے آگے زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد، ڈی جے وغیرہ کے ساتھ باقاعدہ نام لے کر اعلان ہوتا ہے. نعوذ باللہ، بڑے افسوس کا مقام ہے. اس حال پر مجھے دکھ ہوتا ہے، رونا ہوتا آتا ہے کہ یہ حج من حج للہ یا من حج للناس ہے. یہ تو لوگوں کے لیے حج ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے حج ہو رہا ہے. حج تو عبادت ہے نا، عبادت اللہ کے لیے ہے. تو پھر اس عبادت کا اس طریقے سے کیسے پرچار ہونا چاہیے، کیسے پرچار کیا جائے گا؟ پھر حج سے جب واپسی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ، پہلے ہی سے لوگوں کی لمبی لائن لگی رہتی ہے، قطار لوگ بنائے رہتے ہیں مالا ڈالنے کے لیے، ملنے کے لیے، سلام دعا کے لیے، مصافحہ کے لیے. اور لوگوں کی ایک عقیدت ہوتی ہے کہ جو آدمی حج سے آتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کی دعا 40 دن تک، کتنا جانے کتنے دنوں تک ان کی دعا قبول ہوتی ہے. جتنی دعائیں کروا لو، لوگ دعا کروانے کے لیے لائن لگاتے ہیں. اور ان کے لیے تقریب، گھر سجانا، محفل قائم کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا. یہ حج للہ نہیں ہے، من حج للہ. یہ من حج للہ نہیں ہے، یہ من حج للناس، لوگوں کے لیے حج. من حج للہ، اللہ کے لیے حج وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے. حج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے نکلتے ہیں. تو اس کے اندر شہرت، اس کے اندر دکھاوا، ریاکاری، اور اس کے اندر اس طریقے سے ڈھنڈورا اور ہو ہلا شور مچانا، اور اپنے آپ کو جو حاجی کا ٹیگ لگا کر اس کا اعلان اور پرچار کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بند کیسے ہوگا؟ الحمدللہ یہاں جو لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ جو ہے یہ وہ کام ہمارے جو ملکوں میں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہے. آپ حج پر جاتے ہیں، سکون سے جاتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، سکون سے آتے ہیں. وہ منظر نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے جو ہمارے اپنے ملکوں میں ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پر صحیح طریقے سے حج ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں بڑا افسوسناک پہلو نظر آتا ہے. وہ بند کیسے ہوگا؟ وہ بند کرنے والے آپ ہیں، وہ حاجی صاحب ہیں جو حاجی کہلانے والے ہیں اور حاجی کہلوانے پر خوش ہوتے ہیں. اگر وہ اس عمل سے خوش نہ ہو تو کاہے کو کوئی آدمی پیچھے بھیڑ لگائے گا؟ وہ لوگوں کو روکے گا، میرے پیچھے مت آنا، ایسا مت کرنا، میری دعوتیں مت کرنا، میرے لیے دعوت کا اہتمام نہ کرنا، میرے لیے گھر کو نہ سجانا، میرے لیے پھول کی مالا لے کر کے لائن میں قطار میں کھڑے نہ ہونا. آپ بند کر سکتے ہیں، وہ حاجی صاحب بند کر سکتے ہیں جن کے پیچھے یہ لمبی لائن لگی ہوتی ہے. تو یہ افسوسناک منظر ہے، اس کو بند کرنے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کام ہونے دے رہے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ کا حج اللہ کے ہاں اللہ مقبول نہیں ہوگا، حج مبرور نہیں ہوگا. جس کا بدلہ جنت ہے اور جس کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، یہ وہ حج نہیں ہے. حج پر جائیں سادگی کے ساتھ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جیسے صحابہ نے حج کیا، ہمارے اسلاف نے حج کیا ہے، اس طریقے سے حج کرنا چاہیے.